السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال تعالى في موضع آخر: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، صدق الله العلي العظيم۔ معزز حاضرین مجلس استاد اکرام و مہمان خصوصی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے رجوع اللہ۔ یہ مضمون اور عنوان بہت گہرا ہے اور عمیق ہے، 5-10 منٹ کے لیے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ رجوع اللہ کے بہت سے درجات، اور زمین میں انسان جیسے جیسے سیڑھی طے کرتا جائے گا ویسے ویسے اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ ہمارے زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں اور ہماری دنیا اور آخرت کامیابی ہو جائے۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کے اندر رجوع اللہ کا کوئی شوق اور جذبات بالکل نہیں ہے، اس لیے ہم پر پریشانیوں اور مصیبتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ دنیا کی ہر قوم اور ہر طاقت وہ کرسی رکھنے والا بھی ہمیں ڈرانا چاہتا ہے، بزدلی بنانا چاہتا ہے، ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے، ہمارے حقوق ہم سے چھیننا چاہتا ہے، اور ہم بھی بزدلی بن چکے ہیں اور ہمیں بھی بزدلی بن چکے ہیں۔ ہماری جرت و شجاعت، بہادری بالکل ختم ہو چکی ہے۔ حالانکہ اسلام نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ماننے والوں کو جرت و شجاعت کی تعلیم دی ہے، بزدلی سے دور رہنے کے لیے تلقین کی ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگیوں میں بزدلی، پست ہمتی ڈھونڈنے سے بھی کوئی ایک واقعات نہیں ملتا، اور جرت و شجاعت کے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ کافر صحابہ کے لشکر کو دیکھ کر کام جاتا تھا۔ ان کے صحابہ کی زندگیوں میں رجوع اللہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، اور ہمارے زندگیوں میں رجوع اللہ کو نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اس لیے مٹھی بھر جماعت کے سینکڑوں افراد سے ٹکرا جاتی تھی۔ آپ جانتے ہیں جنگ بدر میں مسلمانوں کی ظاہری حالات کیسے تھے؟ مسلمانوں کی ظاہری حالات کیسے تھے؟ جنگ بدر نے ظاہری حالات کیسے تھے؟ اسباب ساحر نے جنگ نہ کے برابر کہا۔ پھر جنگ کا اختتام کیسے ہوا اور کامیابی کس کے قدم چومی؟ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: کپڑوں میں پیبند بھی لگے ہیں اور تلوار بھی ٹوٹی ہے، پھر بھی دشمن کانپ رہا ہے، آخر لشکر کس کا ہے؟ معزز حضرات، آج کے ماحول اور آج کے حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں سمجھو گے تو ہمارے اندر بدلاوا نہیں آئے گا، پھر وہی ہوگا جو علامہ اقبال نے کہا ہے: نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان ان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ الغرض، رجوع اللہ کی پہلی سیڑھی ہے ذکر اللہ، جس کے متعلق اللہ نے جگہ جگہ اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احادیث مبارکہ کے اندر رجوع اللہ ذکر کے ترغیب اور تلقین کی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسا مچھلی کے لیے پانی ہوتا ہے۔ ذکر سب سے آسان عبادت ہے، ذکر دل سے بیدار ہوتا ہے،
ذکر کرنے والے کو اللہ کی خصوصیت اور معانت نصیب ہوتی ہے۔ ذکر شکر کی جڑ ہے۔ یہ ایک واقعہ ختم کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پروردگار آپ کی مخلوق میں سب سے پسندیدہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، وہ شخص جو اس کی زبان میرے ذکر سے ہر وقت تر و تازہ رہتا ہے۔ پھر عرض کیا، پروردگار آپ کی مخلوق میں سب سے علم والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، جو اپنے عمل کے لیے اور اس کے علم سے متلاشی رہتا ہے، اپنے علم کے لیے دوسرے کے علم کا متلاش رہتا ہے۔ پھر عرض کیا، پروردگار آپ کے مخلوق میں سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، جو اپنی ذات کے لیے ویسا ہی فیصلہ کرتا ہے جو عام لوگوں کے لیے کرتا ہے۔ پھر عرض کیا، پروردگار آپ کی مخلوق میں سب سے بڑا گنہگار کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، جو مجھ پر تہمت لگاتا ہے وہ سب سے بڑا گنہگار ہے۔ پھر عرض کیا، پروردگار بھلا آپ پر کون تہمت لگائے گا؟ اللہ نے فرمایا، جو خیر مجھ سے مانگے گا وہ لیکن میرے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا، وہ حقیقت میں مجھ پر تہمت لگاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رجوع اللہ کی پہلی سیڑھی چڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر اللہ کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر کو اللہ کی خصوصیت اور ہمارے اندر حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔